کہانی کا ایک حصہ پہلے سنایا گیا تھا اور آج کہانی کا دوسرا حصہ ہے۔ کہانی کا دوسرا حصہ جو ہے ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو جب گرفتار کیا گیا اور اسے لے جایا گیا میکنزی بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا اور 17 اکتوبر 1858 کو رنگون پہنچ گیا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد اور خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھے۔ کیپٹن نیلسن ریورس رنگون کا انچارج تھا۔ وہ بندرگاہ پہنچا، اس نے بادشاہ اور اس کے حواریوں کو وصول کیا، رسید لکھ کر دی اور دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے آخری فرمان روا اپنے ساتھ لے جا کر اپنی رہائش گاہ پر لے آیا۔ نیلسن پریشان تھا۔ بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا۔ نیلسن کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ بوڑھے بیمار بادشاہ کو جیل میں پھینک، مگر رنگون میں ایسا مقام نہیں تھا جہاں بہادر شاہ ظفر کو رکھا جا سکتا۔ وہ رنگون کا پہلا جلا وطن بادشاہ تھا۔ نیلسن ڈیوسن نے چند لمحے سوچا اور مسئلے کا حل بڑا دلچسپ نکالا۔ اس نے اپنے گھر کا خالی گراج جو تھا وہاں پہ تاجدار ہند آخری چشم و چراغ کو وہاں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر 17 اکتوبر 1858 کو اس گراج میں پہنچا اور 7 نومبر 1862 4 سال تک وہاں رہا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی مشہور زمانہ غزل لگتا نہیں دل میرا اجاڑے دیار میں، اس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، اور کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی ہوئے یار میں، اس کے راج میں ہی لکھی تھی۔ 7 نومبر کا دن تھا سن 1862۔ بد نصیب بادشاہ کی خاتمہ نے شدید پریشانی کے عالم میں کیپٹن نیلسن ریورس کے دروازے پر دستک دی اور اندر سے جو نوکر ہے اس نے بڑی بےدلی اور بدتمیزی سے پوچھا، خاتمہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ کا سانس پڑ رہا ہے۔ عدلی نے جواب دیا کہ بادشاہ اپنے کتے کو کنگھی کر رہا ہے، اسے تنگ نہ کرو۔ خاتمہ نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ عدلی نے چپ کرانے کی کوشش کی مگر نیلسن کو غصہ آ گیا۔ وہ باہر آیا، اس نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ ملازمہ اس کے پاؤں میں گر گئی اور مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گراج کی کھڑکی کھلوانا چاہتی تھی۔ بادشاہ موت سے پہلے آزاد کھلی ہوا میں ایک سانس بھرنا چاہتا تھا۔ نیلسن نے اپنا پستول اٹھایا، گارڈ کو ساتھ لیا اور گراج میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی آخری گراہ کے اندر موت کا سکوت اندھیرا تھا۔ جب اندر گئے ہیں تو بادشاہ کے سرہانے پہ کھڑا ہوا۔ نیلسن آگے بڑھا، بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اور آدھا فرش پر۔ اس کا ننگا سر تکیے پر تھا لیکن گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ نیلسن نے بادشاہ کے سر میں دیکھا تو زندگی اس کے سر سے گزر چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر، بادشاہ کے چہرے پر اتنی غریب الوطنی نہیں دیکھی تھی۔ کسی بادشاہ کا چہرہ نہیں تھا، وہ دنیا کی سب سے بڑی بیکاری کا چہرہ تھا۔ اس چہرے پر ایک آزاد سانس، جی ہاں صرف ایک آزاد سانس کی اپیل لے رہی تھی۔ یہ اپیل پرانے کنویں کی دیوار سے لپٹی کائی کی طرح ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا تو زندگی ختم ہو چکی تھی۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کی حد عبور کر چکا تھا۔ نیلسن نے لواحقین کو بلانے کا حکم دیا۔ لواحقین تھے ہی کتنے، ایک شہزادہ جوان بخت، دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی۔ دونوں آئے، انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ قبر کا مرلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدار ہند کے لیے 2 گز زمین دستیاب نہیں تھی۔ نیلسن نے سرکاری رہائش گاہ کے خاتے میں قبر کھدوائی، بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا۔ قبر میں پانی کا چھڑکاؤ ہوا، گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تھیں تو استاد حافظ ابراہیم دہلوی کو خزاں رسیدہ ذہن میں 30 نومبر 1837 کے وہ مناظر سامنے آ گئے جب دہلی کے لال قلعے میں 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنایا گیا تو ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک سے لوگ دلی آئے۔ بادشاہ جب لباس فاخرہ پہن کر تاج پوشی کے لیے آیا تو جہانگیر کی تلوار لٹکا کر دربار عام میں آیا تو پورا دلی تحسین تحسین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ گوئی ہوا میں تانین اڑانے لگے، فوجی سالار تلواریں بجانے لگے اور رقاصیں رقص کرنے لگے۔ استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کو یاد تھا کہ بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کا جشن 7 دن تک جاری رہا۔ ان 7 دنوں میں دلی کے لوگوں کو شاہی محل سے کھانا کھلایا گیا، مگر 7 نومبر 1862 کو بادشاہ کی قبر ایک خوشان کاری کی نصیب نہ ہوئی۔ استاد حافظ محمد ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے جوتے اتارے اور بادشاہ کی قبر پر پائیں کھڑا ہوا اور سورۃ توبہ کی تلاوت شروع کی۔ یہ استاد کی آواز کا کرشمہ تھا یا قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز؟ استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز، کیپٹن نیلسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے ہاتھ اٹھایا اور سلیم الوطن کو سلوٹ پیش کیا۔ اس آخری سلوٹ کے ساتھ مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آج کبھی آپ اگر رنگون جائیں تو وہاں لیگن ٹاؤن شپ کی کچھ گلیوں میں بدبودار جگہ میں آج بھی بہادر شاہ ظفر کی نسل کے خاندان مل جائے گا۔ یہ آخری بہادر شاہ ظفر کی اصل اولاد ہے، مگر یہ اولاد آج سرکاری وظیفے پہ چل رہی ہے۔ یہ کچی زمین پر سوتی ہے، ننگے پاؤں پھرتی ہے، مانگ کر کھاتی ہے اور ٹین کے کنستوں میں سرکاری نل سے پانی بھرتی ہے۔ یہ لوگ انتہائی غربت میں زندگی گزارے ہیں، لیکن یہ خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو عہد رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں اور لوگ کہکے لگا کر رنگوں کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ شہزادے اور شہزادیاں کون ہیں؟
یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ کی سیاسی غلطیاں ہیں. بادشاہ نے اپنے نہ کردہ گناہوں کو شاملی اور طرف لوگوں کو لشکر جمع کر لیا. یہ لوگ بادشاہ کی آنکھیں بھی تھے اور کان بھی اور ان کا ضمیر. بادشاہ کے دو بیٹوں نے سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لیا. ایک شہزادہ داخلی ملک کا مالک تھا اور دوسرا خارجی. دونوں کے درمیان لڑائی بھی چلتی رہی. بادشاہ ان دونوں کو ہر غلطی کوتاہی کو معاف کر دیتا تھا. عوام کی حالت دن بدن کم ہوتی گئی. مہنگائی بڑھتی رہی. خوراک منڈیوں سے ختم ہوتی رہی. سوداگر منہ مانگی قیمتیں وصول کرتے رہے اور بادشاہ اپنے بیٹوں کی لڑائی کو ٹھیک کرواتا رہا. شہزادوں نے دلی شہر کے کبوتروں کے دانے تک پر ٹیکس لگا دیا تھا. طوائفوں کی کمائی تک کا ایک حصہ شہزادوں کی جیب میں چلا جاتا تھا. تو یہ انجام ہوا بہادر شاہ ظفر کا.